دوستوں کو سلام۔ نظریہ ارتقاء پہ بات کرتے ہیں۔ چارلس ڈارون کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سائنس اور فلسفی انسانی شعور کے دو بڑے سوال ہیں۔ سائنس دریافتوں کا علم ہے۔ سائنس میں فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی بنیادی علوم ہیں۔ فلسفی نظریات ہیں، دانشوروں کے نظریات۔ فلسفر نظریہ تشکیل دیتا ہے، نظریہ تشکیل ہے۔ نظریہ عام طور پر طبقاتی ہوتا ہے۔ کلاسیکی فلسفی میں نظریہ تکمیل پیش کیا گیا تھا۔ اس نظریے میں کائنات مکمل تھی، علم مکمل تھا، تبدیلی ناممکن تھی، ہر چیز تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ لہذا ایک لمحہ ایسا بتایا گیا تھا جب کائنات کو لمحہ فنا تک پہنچ جانا تھا۔ جدید سائنس نظریہ ارتقاء پر استوار ہوئی تھی۔ ارتقاء سائنس ہے۔ جدید سائنس نے نظریہ تکمیل کی نفی کی، موقف اختیار کیا کہ کائنات اور کائنات میں تمام اجزاء تبدیلی کے عمل میں رہتے ہیں، کوئی نقطہ انجماد نہیں ہے۔ جدید سائنس کے مطابق ہماری کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا تھا، 15 ارب سال پہلے۔ ارتقاء کے نتیجے میں کائنات ایسی بنی ہے جس میں ہم زندہ ہیں، اور اس میں تبدیلی کا عمل جاری ہے، یعنی ارتقاء جاری ہے۔ جدید سائنس کے مطابق کائنات ارتقاء کا نتیجہ ہے، ارتقاء کے عمل میں ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک جگہ فرمایا تھا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ حیاتیاتی ارتقاء کے بارے میں پہلی بلند آواز جان لامارک کی تھی۔ یہ فرینچ سائنسدان تھا، اور اس نے 1809 میں حیاتیاتی ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تھا۔ لامارک نے پارتھینوجینسس کا نظریہ پیش کیا، جس کے مطابق حیوانات اپنی اسٹرگل کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں اور ماحول کے ساتھ
مطابقت پیدا کرتے ہیں۔ لامارک کے نظریہ میں بنیادی نقطہ اڈیپٹیشن تھا۔ اس کے بعد چارلس ڈارون نے نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ چارلس ڈارون کا نظریہ 1859 میں سامنے آیا، 1859 میں۔ ڈارون نے پارتھینوجینسس کی نفی کی اور اڈیپٹیشن کی بھی نفی کی۔ چارلس ڈارون کے نظریہ کی بنیاد دو اہم سائنسی اصولوں پر تھی۔ نمبر 1 ویریشنز اور نمبر 2 نیچرل سلیکشن۔ ہم ان دونوں پر علیحدہ سے بات کر لیتے ہیں۔ ویریشنز کے بارے میں چارلس نے کہا کہ کوئی بھی نسل، کوئی بھی سپیشیز ویریشنز پر مشتمل ہوتی ہے، ایک اکائی نہیں ہوتی۔ یہ ویریشنز میوٹیشنز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ایک سپیشیز ہے، مگر اس میں ویریشنز موجود ہیں۔ بلیک، جن کو نیگرو کہتے ہیں، وائٹ، یلو اور مختلف ورائٹیز کے انسان ایک ہی نسل میں موجود ہیں۔ ڈارون ان کو ویریشنز کہتا ہے اور ویریشن کو ارتقاء کا اہم اصول قرار دیتا ہے۔ دوسرا اصول نیچرل سلیکشن تھا۔ ڈارون نے دریافت کیا کہ جب ماحول تبدیل ہوتا ہے تو بایولوجیکل کرائسس پیدا ہو جاتا ہے، پھر اسٹرگل آف سروائیول شروع ہوتی ہے۔ ویریشنز کا مقابلہ ہوتا ہے اور اس طرح ڈارون نے بتایا کہ ایوولوشن نیچر اور حیاتیاتی ویریشن کے درمیان انٹریکشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ڈارون کے مطابق فیصلہ کن اتھارٹی نیچر کے پاس ہے، جس کو وہ نیچرل سلیکشن قرار دیتا ہے۔ اس حوالے سے ڈارون کا ایک سفر، طویل سفر مشہور ہے۔ ڈارون نے بیگل کا سفر کیا۔ بیگل رائل فیملی کا بحری جہاز تھا، رائل آرمی کا جہاز تھا۔ یہ جہاز لندن سے افریقہ جا رہا تھا۔ اس میں ڈارون کو بھی ایک جگہ مل گئی، وہ اس میں بیٹھ گیا۔ چارلس ڈارون راستے میں آنے والے تمام علاقوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ کئی جزیروں پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جزیرے کے پرندے اور حیوانات دوسرے جزیرے سے مختلف تھے۔ 1831 میں اس جہاز نے سفر کا آغاز کیا۔ 1836 میں واپس آیا۔ 5 سال بعد جب بیگل واپس آیا تو ڈارون کے پاس بہت سارے فاسلز موجود تھے۔ اس سفر میں ڈارون نے سائنسی اصول دریافت کر لیے، جن کو ہم ویریشنز
اور نیچرل سلیکشن کہتے ہیں۔ ڈارون نے دیکھا کہ ہر نسل میں ویریشنز موجود ہیں اور ہر جزیرے پر، ہر علاقے پر ماحول اور حیوانات میں براہ راست تعلق ہے۔ اس کے بعد ڈارون لندن آ گیا اور 22 برس تک اس موضوع پر تحقیق کی۔ ڈارون نے بتایا کہ جب ماحول تبدیل ہوتا ہے، بایولوجیکل کرائسس پیدا ہوتا ہے، اسٹرگل آف سروائیول شروع ہوتی ہے، تو نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں جو موزوں ترین ویریشن گروپ ہوتا ہے، موزوں ترین ہوتا ہے، اس کو نیچر سلیکٹ کرتی ہے اور وہ سروائیو کرتا ہے، جبکہ دوسرے ناپید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اوریجن آف سپیشیز، نئی انواع کی پیدائش نیچرل سلیکشن کے ذریعے ہوتی ہے۔ ڈارون نے پیراڈائم آف ایوولوشن پیش کیا نیچرل سلیکشن کی وضاحت کے لیے۔ پیراڈائم آف ایوولوشن کے مطابق نمبر 1 ویریشنس ان اے سپیشیز، نمبر 2 کلائمیٹ چینج، ماحول میں تبدیلی، بایولوجیکل اسٹرگل فار سروائیول، نیچرل سلیکشن اور سروائیول آف دی فٹسٹ۔ یہ ڈارون نے اپنا پیراڈائم دیا اور یہ ہے نیچرل سلیکشن کا پیراڈائم۔ آج سائنس آف ایوولوشن سائنس بن چکی ہے، ایوولوشن سائنس بن چکا ہے، اور اس کی نفی ممکن نہیں رہی۔ ایک دوست نے ڈارون کو بتایا کہ تمہارے نظریہ کے خلاف 100 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ ڈارون مسکرایا اور کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء سچ ہے، غلط ثابت نہیں ہوا۔